तैयारी हमें सुनाएं। लेकिन जब मैं मोमिनीन का इसरार सुनता हूँ तो एक दर्द जिगर में उठता है कि अज़ादारो, जिसकी आज तैयारी सुनने का तकाजा कर रहे हो, उसको तो 6 महीने हो गए जंगलों में रुकता। दस्तूर है ज़माने का, दस्तूर है ज़माने का। आप मोमिनीन, मुहर्रम का चांद जब करीब आता है ना, दूर इलाकों में रोजगार के सिलसिले में दूर मुल्कों में रहने वाले लोग कोशिश करते हैं, छुट्टियां लेते हैं ताकि अपने वतन में जाके गरीब ज़हरा का मुहर्रम मनाएं। और जिसका मुहर्रम मनाने तुम वतन में आए हो, वो नाना का वतन छोड़ के जा रहा है। बुजुर्ग जाकिर पढ़ा करते थे, वतन बड़ी अच्छी शय है अगर कोई रहने दे। अज़ादारो, वलीद ने कासिद भेजा, मस्जिद नबी में इमाम नमाज में मशगूल थे। पैगाम सुना, घर में तशरीफ लाए, भाई के चेहरे को पढ़ा ज़ैनब ने। कहा भैया लगता है कोई परेशानी है। कहा वलीद ने दरबार में याद किया है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। कहा जरूर जाओ, लेकिन अकेले न जाओ। मातम का जुमला है, अगर समझ सको, अकेले न जाओ। कहा बहन मैं जानता हूँ इल्म इमामत से कि वलीद मेरा कातिल नहीं, न मदीना मेरा मक्तल है, मैं जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा पैगाम सुन के। बीबी फरमाती है ठीक है, ना मदीना आपका मक्तल है, न वलीद आपका कातिल है। भैया दरबार तो वही है जिस दरबार में मेरी जवान माँ गई थी। हाय, पलटी थी, सर के बाल सफेद थे। मदीना तो वही है जिस मदीने में मेरे बाबा के गले में रस्सियां बांधी गई। मदीना तो वही है जिसमें मेरे भाई के जनाजे पे तीर बस। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अकेला न जाने दूंगी। बहन भाइयों की गुफ्तगू को महसूस किया जनाब उम्मुल फजल ने। बीवी अपने कमरे में आई, सरकार अब्बास अपने शहजादे को सीने पे लेके प्यार कर रहे थे। कहा अब्बास आप अपने बेटे के साथ प्यार कर रहे हैं? बहन भाई को मैं परेशान देख के आई हूँ, भाई कहीं जाना चाहता है, बहन जाने नहीं देती। उठे सरकार अब्बास, नालैन नहीं संभले, कदमों पे आके हाथ रख के कहते हैं मौला, गुलाम की जिंदगी में रोने का सबब क्या है, परेशानी का सबब क्या है? अब्बास को आते देखा, जनाब ज़ैनब ने दामन छोड़ दिया। कि भैया आप जहां जाना चाहते हो चले जाओ, इसलिए कि मेरे पर्दे का मुहाफिज है। जिसको बाबा ने मांगा था, जिसके लिए वो आ गया है, अब जाओ। जनाब अब्बास हाथ बांध के थे, मौला क्या हुक्म है? कहा अब्बास भाई दरबार में वलीद ने याद किया है, मैं जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। जनाब अब्बास अर्ज करते हैं मौला जरूर जाइए, लेकिन अकेले न जाइए, दरबार तक हमें साथ लेके जाइए। मैं जवानाने बनु हाशिम को इकट्ठा करता हूँ। बनु हाशिम की नंगी तलवारों के साए में मदीने से गुजर के आप जाएं, दुनिया को पता तो चले हुसैन आबाद कितना है। जनाब अब्बास ने सियान में खड़े हो गया, हर दरवाजा मेरे मौला हुसैन के घर में खुलता था। सियान में खड़े होके जनाब अब्बास ने आवाजें दी, औलाद अकील, औलाद जाफर तैयार, मुस्लिम, अब्दुल्ला, अकबर, कासिम, आवाजें देते गए। जवान नंगी तलवारें लेके, लहजा समझा जवानों ने, आते गए। मेरे मौला हुसैन दीवार की टेक लगाए खड़े, आंखों में आंसू। जनाब अब्बास हाथ बांध के कहते हैं मौला ये तो खुशी का मौका है, मैंने एक आवाज दी है, इतने जवान जमा हो गए हैं। क्या अब्बास भाई यही बात तो मुझे रुला रही है। आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मैं परदेश में नहीं हूँ, आज मैं भूखा प्यासा नहीं हूँ। एक वक्त होगा जब मैं अकेला रह जाऊंगा, भूखा प्यासा होगा, शिमर के हाथ में तलवार होगी, मेरी गर्दन झुकी होगी, वो मेरे मुंह पे तमाचा मारेगा, ज़रबे चलाएगा, मैं कहूंगा ऐना ऐना अब्बा, ऐना ऐना अली अकबर। जज़ाकल्लाह। जवाना ने बनु हाशिम की नंगी तलवारों के साए में मेरे मौला हुसैन बड़े दरबार के मेन गेट पर खड़े हुए और खिताब फरमाया, मेरे साथियों वलीद ने मुझ अकेले को बुलाया, मैं अकेला जाऊंगा, लिहाजा कोई मेरा अजीज रिश्तेदार मेरे साथ नहीं जाएगा। मैंने एक बुजुर्ग आलिम से सुना है, मेरे मौला ने कदम रखे, चौथा कदम रखा होगा शायद, कि पीछे पाँव की आहट आई, मुड़ के देखा सरकार अब्बास सर झुकाए हुए पीछे चल रहे हैं।
کہا میں نے نہیں کہا تھا میرا کوئی رشتہ دار نہ ہے. کہا مولا میں تو تیرا رشتہ دار نہیں, میں تو تیری کنیز کا بیٹا ہوں. اور مولا دیکھ نہیں رہے وہ ولید کے پیچھے اس کا غلام بھی تو چلا آ رہا ہے, میں بھی تو آپ کا نوکر ہوں مولا, مجھے تو ساتھ. کہا نہیں عباس مصلحت نہیں ہے, آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں, اگر کوئی مشکل وقت آ گیا میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا. یہ ولید کے دربار کا دروازہ خیبر سے وزنی نہیں ہے. امام تشریف لے گئے, تفصیل کا وقت نہیں ہے. سلام کے بعد امام تشریف فرما ہوئے اور ولید سے پوچھا. ولید نے معاویہ کے مرنے کی خبر سنائی, یزید کا پیغام پہنچایا. امام یہ کہہ کر اٹھے کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا امام نے بتا دیا نہ میرے بزرگوں نے ان کے بزرگوں کی بیعت کی تھی, نہ میں ان کی بیعت کروں گا. بس اٹھے تھے کہ مروان ابن حکم ملعون بیٹھا تھا, وہ وضو کر رہا تھا. اس نے ہاتھ کا یوں اشارہ کیا کہ آج موقع ہے ورنہ حسین پھر تیرے ہاتھ نہ آئیں گے. ہاتھ کا اشارہ کرنا تھا. میرے مولا حسین نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ایک جملہ جوانوں کے لیے جنہیں محبت ہے اکبر و عباس سے, ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی. دو جوانوں نے جنہوں نے سب سے پہلے آ کے حسین کو اپنے گھیرے میں لیا, دائیں طرف عباس تھا, بائیں طرف اکبر تھا. اور پھر کربلا تک یہ ساتھ یوں ہی رہا. دائیں عباس ہوتے تھے, بائیں علی اکبر ہوتے تھے. یہی وجہ جب اکیلا رہ گیا غریب زہرا, ناظرہ یمیناً و شمالاً, کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے, نہ عباس نظر آتا تھا نہ اکبر. جزاک اللہ, اللہ آپ کی چیخیں بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے. قافلہ وہاں سے چلا, گھر پہنچے, بہن بھائی کے انتظار میں تھی. بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, میں نانا کے دین کی خاطر مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے جو جوان آگے بڑھے اس کا نام سید سجاد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کہا بابا اس مشن میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا بیٹا سجاد جہاد دو ہے میرے لال, کون سا جہاد کرے گا؟ کہا بابا کون سے جہاد؟ کہا ایک جہاد اصغر ہے, ایک جہاد اکبر ہے. کہا بابا ذرا ارشاد فرمائیں, اپنی زبانی بتائیں تو صحیح. کہا بیٹا میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے گردن کٹوا کے سو جانا, یہ جہاد اصغر ہے. سید سجاد نے دل پہ ہاتھ رکھا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بابا اگر یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا میرے لال ماں بہنوں کے ساتھ ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا. سجاد یہ جہاد اکبر ہے. میرے مولا سجاد فرماتے بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں, جو بڑا جہاد ہے وہ میرے حوالے کرو. شام جانے, زینب جانے, سجاد آزادانہ حسین. دوسرے منزل پہ جناب زینب آگے بڑھی, جناب زینب آگے بڑھی اور بی بی آگے بڑھ کے فرماتی بھیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. امام فرماتے ہیں میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں, میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے جب تک شوہر اجازت نہ دے اس وقت تک کوئی بی بی گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. کتنا بڑا پیغام دیا زہرا کے بیٹے نے, چاہے وہ امام کی بیٹی کیوں نہ ہو, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہے. تو جب تک تجھے عبداللہ اجازت نہ دے میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا. بی بی وہاں سے چلی اپنے گھر. خاک نشین ہو گئی ابو تراب کی بیٹی, ہائے ہائے خاک نشین ہو گئی ابو تراب کی بیٹی. تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ گھر میں آئے, خاک نشین دیکھا. جناب عبداللہ فرماتے میرے امام کی بیٹی آپ خاک پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ بی بی کی آنکھوں میں آنسو. فرماتے ہیں ابن ام آپ جانتے ہیں کہ میرے بھائی حسین کا ارادہ عراق کے لیے مسمم ہو گیا ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے حسین سے کتنی محبت ہے, اور آپ کے علم میں ہے, میں نے بزرگوں سے سنا ہے, میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے, آپ کے علم میں ہے کہ جب میرا نکاح میرے بابا نے آپ سے پڑھایا تھا اس میں شرط رکھی تھی عبداللہ جب حسین وطن چھوڑیں گے تو دین کی خاطر تو آپ ان کی بہن زینب کو ساتھ جانے سے منع نہیں کریں گے. اور ابن ام آپ یہ بھی جانتے ہیں اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی ادھر میرے بھائی کا قافلہ نکلے گا, ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا.
یہ سننا تھا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں میرے امام کی بیٹی آپ یہ باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کب منع کیا ہے؟ آپ ضرور جائیں، اور یہ میرا بڑا گھر پڑا ہوا ہے، جو دل چاہے اٹھا کے لے جائیں، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے بی بی نے اٹھائی تو صرف ماں کی چادر۔ دعا کرو عزادارو، اللہ کرے یہ چادر بچ جائے۔ عزادارو، تاریخ یہ کہتی ہے دو شہزادے بھی ساتھ دیے تھے، کہا ان کو ساتھ لے لو، دشمن زمانہ ہے، مشکل وقت ہے، اگر میرے امام پہ کوئی وقت آ جائے، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ قسمت جناب زینب کی، نہ بھائی بچا نہ صدقہ بچا۔ آخری جملے عزادارو، اور یہیں پہ روک رہا ہوں، کل تفصیلاً مسائل عرض کروں گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے علامہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤالدین والے مرحوم، ان سے میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے کہ جناب عبداللہ نے 4 کنیزیں 7 بی بی کی خدمت کے لیے دی تھی۔ تاریخ ماتم کا جملہ ہے عزادارو، 4 کنیزیں دی تھیں۔ شام غریبہ تک قبلہ فرماتے ہیں ان کنیزوں کا ذکر موجود ہے، لیکن شام غریبہ کے بعد تاریخ ان بیویوں کے تذکرے سے خاموش ہے۔ قبلہ فرماتے ہیں خاموش اس لیے ہے کہ جب شام غریبہ میں ان کنیزوں نے شمر کو نیزے کے ساتھ چادر کو اتارتے دیکھا تو وہ کنیزیں ٹکرے مار مار کے مر گئی۔ ارے وہ بی بی جسے بابا سے شرم آتی تھی، اللہ جانے کوفہ اور شام کے بازاروں میں ننگے سر کیسے خطبہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ الزہرا، یا موسنون بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ خدایا محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام برحق فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری گناہگار آنکھوں کو امام زمان کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما، بے اقتدائے حضرت حجت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محمد وآل محمد کے صدقے میں حاضرین مومنین مومنات میں اگر کوئی بیمار ہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ مومنین کچھ صحت کے لیے کہہ رہے ہیں جو بیمار ہیں یا ان کے بزرگوں میں سے کوئی بیمار ہے، مالک سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے مالک جنہیں اولاد دی ہے ان کی تربیت کی توفیق عطا فرما، جو گودیں اولاد کی دولت سے خالی ہیں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ میری ملت کے نوجوانوں اور بچوں کو علم اور عمل کے میدان میں ترقی عنایت فرما، تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں مومن اور آل محمد کا صحیح محب بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان عشرہ مجالس کی دینی دنیاوی توفیقات میں اضافہ فرما، جو مومنین و مومنات تشریف لا رہے ہیں مجالس میں اور جو نوجوان عزاداری سید و شہداء کے برپا کرنے میں معاون و مددگار ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کل بلاک 4 میں مجلس ہوگی،